یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کا یہ مال تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ، یعنی سونا گرم کیا جائے گا لیکوڈ بن جائے، چاندی ان کی گرم کی جائے گی لیکوڈ بن جائے، یا لیکوڈ نہ بھی بنے اس کو تپایا جائے گا، جس طرح وہ داغ دیا جاتا تھا نا زخموں کو، تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن یہی مال ان کا دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی گرم کر کے نا، وہ جو انہوں نے مال جوڑ رکھا ہے نا وہ گرم کر کے سونے اور چاندی کے سکے ان کے ماتھوں کے اوپر لگائے جائیں گے، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کے اوپر، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، یعنی اصل میں یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ جوڑا تھا نا، لو اب اس مال کو کہو کہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو سورہ ال عمران میں آیا کہ زمین پوری سونے کی ہو اور وہ پوری کی پوری کوئی فدیے میں بھی دے دے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے، تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اب یہ سزا اس جرم کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کنز بنایا ہوا تھا، مال جوڑ کے رکھا تھا۔ کنز جو ہے نا، کنز اس طرح کا مال جوڑنا جس میں آپ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کا حق نہ دیں، یہ اس کے اوپر آیات لگتی ہیں۔ مطلقاً مال جوڑنا حرام نہیں ہے، وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاویہ کا انہی آیات کی بنیاد کے اوپر جھگڑا رہتا تھا۔ وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ جو تم نے محلات کھڑے کر لیے ہیں اور اتنا مال جوڑا ہوا ہے، یہ تمہاری پیٹھوں کے اوپر، پیشانیوں پہ لگایا جائے گا۔ وہ آگے سے آرگومنٹ کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم مال جو جوڑ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو شریعت میں تو حرام تو کوئی نہیں ہے۔ تو ان پرنسپل تو حضرت ابو ذر غفاری کے جو مخالفین تھے ان کا موقف درست تھا فتوے کی روح سے، لیکن تقوی کی روح سے دیکھا جائے تو اصل بات جو حضرت ابو ذر غفاری بتانا چاہتے تھے کہ بھائی تم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہو، اگر یہ کوئی اتنا ہی نیکی کا کام تھا تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کنز جوڑا اور اس کی زکوٰۃ دی اور ثواب کمایا؟ آپ کو تو پوری زندگی نوبت ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی، آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ پھر وہ بخاری میں جو ابو ذر غفاری والی حدیث، وہ تو خود انہوں نے روایت کی ہے نا کہ ابو ذر وہ دیکھ رہے ہو پہاڑ احد 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے تو میں پلاننگ کرنا شروع ہو گیا کہ میں اس وقت جاؤں گا اور یوں واپس آؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا یہ سارا سونے کا ہونا تب بھی میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، سوائے چند درہم کے کچھ اپنے پاس دیناروں کے نہیں رکھوں گا، سب دے دوں گا۔ اب یہ باتیں چونکہ ابو ذر غفاری نے سنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام سے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حضور کے ساتھی جو ہے نا وہ فتووں پہ نہ چلیں، وہ تقوی کی روش اختیار کریں، اس وجہ سے وہ پھر قائل بھی نہیں ہوتے تھے۔ باقی اگر آپ نے تسلی کرنی ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں میں نے کافی ساری باتیں ان کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ ان کا سٹانس بہت ہارڈ لائنر تھے۔ باقی ہمارے استاد نے ایک بات بڑی اچھی ایکسپلور کی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے انہی آیات کے تحت آج کے ان تمام علماء کو شامل کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا سورس آف انکم دین بنایا ہوا ہے اور پھر وہ کنز بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین سے کھا رہے ہیں نا وہ سبسسٹنس لیول پہ کھائیں گے، جیسا نبی علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں خمس کی شکل میں رکھ دیا تھا، عیاشی نہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو وہ سامان اٹھا کے مارکیٹ میں جانے لگے، تو لوگوں نے کہا حضرت امور خلافت کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا؟ وہاں تو یہ نہیں تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، اسے کام کوئی نہیں سنوندے تھے، بعد ہی سونا دریافت ہوا ہے۔ تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ ہے کہ ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے اور مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہاں پہ پرائم منسٹر، آرمی چیف، صدر اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، وہاں خلیفہ راشد کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی روٹی پانی جو ہے نا ہم پوری کریں گے، یہ کام کرے اپنا۔
تو یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی میں کانسیپٹ ہے کہ جو حکمران ہے وہ عوام کو جواب دے، عوام نے حکمران رکھا ہوا ہے، نہ کہ حکمران نے عوام پالے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کرے. یہ بالکل خلفائے راشدین کے اندر نظر آتی تھی یہ چیز کہ جی ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، اور حضرت ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کریں. تو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، پھر وہ دین کی خدمت کے عوض جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ جی یہ لیں اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اسے لگائیں، تو وہ اپنے اوپر پھر اتنا ہی لگا سکتے ہیں جس سے ان کی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزرے. میں نہیں کہتا کہ وہ فاقے کریں، ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سے کم کسی بھی امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، خطیب حضرات کی 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے چندے سے وہ اتنا کھائیں کہ انہوں نے گاڑیاں بھی اب رکھ لی ہیں اپنی اتنی مہنگی مہنگی، اور ہر وقت ان کے بچے بھی ایک ایک نئی نئی گاڑی نکلوا کے پھرتے رہتے ہیں، اور دین کو زیرو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں جس کے نام کا کھا رہے ہیں. اور اسی مدرسے میں بچے جو ہیں بیمار ہیں، ان کو دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کپڑوں اور ان کی جوتیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بڑا ظلم ہے نا. جن بچوں کے نام پہ کھا رہے ہو ان کے اوپر بھی تو کچھ لگاؤ، ان پہ کچھ بھی نہیں لگا رہے، سب کچھ اپنے اوپر. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے کہ ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، ان کے ماتھوں کے اوپر یہ دولت گرم کر کے انہیں داغا جائے گا کہ یہ لو یہ مال دنیا میں جوڑا تھا نا. اب یہ آیات تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہی نہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ کوئی اور، وہ کہتے ہیں 12.5 تے ہی نہیں ہے. ایتے گزر گئے لوگ جڑے ہے سن ان کے بارے میں ہے. تو قرآن یعنی تم بھی ایتھیسٹ والی باتیں کر رہے ہو کہ یہ 1400 سال پرانے لوگوں کے لیے کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. مورل لاز تو کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے، وہ محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے. وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابھی تک. مورل لاز، مورل لاز کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ وہ سارے مورل ویلیوز جو اسلام میں آتی ہیں، دین کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو مال جوڑ رہے ہیں، ظاہر ہے مال وہ انہوں نے لوگوں سے ہی لے کے جوڑا ہوا ہے نا. تو یہ علماء کے بارے میں ہے، علماء سو کے بارے میں. تو ان کے اوپر آج بھی ویلڈ ہے، وہ آج بھی اسی طریقے سے مال جوڑ رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں، بجائے اس مال کو دین کی ترویج کے لیے خرچ کریں وہ اپنے خزانے بڑھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ مرتے ہیں تو کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے مرتے ہیں، یہ کتنی جائیدادیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ڈکلیئرڈ تنخواہ ان کی جو ہوتی ہے نا وہ پوری زندگی کی بھی جوڑی جائے نا تب بھی ایک پلاٹ کیا قبر کی جگہ بھی نہیں خرید سکتے جن جگہوں پہ ان کے پلاٹ ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب وہ کوئی جو ان کو تنخواہ ملتی تھی وہ ریپروڈکشن کا سلسلہ اس میں کوئی شروع ہوا تھا. ظاہر ہے ڈائریکٹ انہوں نے چندہ اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں.